ہمارا کیا ہوگا؟ او وقت آئے گا، وقت۔ آج لوگ عورتوں کو نچا کے سوچ ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ قارون جیسوں کا وجود نہیں رہا، تو ہے کون؟ آج لوگ ہجڑوں کو نچوا کے سوچتے، شراب پلوا کے سوچتے، جوئے راتی جگہوں میں کھلوا کے، ہمیں کس مولانا کی مجال ہے کہ ہماری گریبان پکڑے؟ وہ ملک الموت کا پاور ہے، وہ تیری گریبان پکڑ کے قبر میں گھسیٹے گا، اور جب گھسیٹے گا تو پھر اندھیری قبر میں رسول اللہ نہیں آئیں گے۔ کوئی نہیں آئے گا۔ بلا اپنے ناچنے والے دوستوں کو، رہیں گے ایک رات قبر میں تیرے ساتھ۔ رات کو فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے لوگ قبرستان کے، صاحب ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جو قوم شب برات کو تیرے لیے سورہ فاتحہ کا نذرانہ نہ دے، ان دوستوں کے لیے تو نے رسول اللہ سے پنگا لے لیا، رسول کی شریعت کا مذاق بنایا، اور اس خمار میں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا تو فلانا قاضی اٹھا لائیں گے، سنی نہیں پڑھائے گا تو چوبیسیاں لے آئیں گے۔ ملک الموت کی بھی پلیس چینج کر سکتے ہو۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک جزیناہم بما کفروا۔ اٹھائیے کنز الایمان، کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہ بما کفروا کا ترجمہ کیا کیا؟ یہ بدلہ اس لیے کہ وہ ناشکرے تھے، اور پھر اللہ نے فرمایا قانون وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ سن لو، ہم جو اس طرح کے بدلے دیتے نا، یہ ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے نا تو وہ بوائیں خالائیں اپنی اپنی جگہ لیتی ہیں، جو ضد کر رہی تھی ناچ نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے، قرضہ ماتے جاؤ تو خالہ خیال نہیں پوچھتی کہ بیٹا تیرا قرضہ اترا کہ نہیں اترا، خالہ تو اسی میں رہتی ہے، میرے حصے کا جوڑا کہاں ہے؟ معاف کیجئے گا میرے جملے سخت لگے، لیکن آپ کے سوچیں ہم کچھ کر کے گزر جائیں کچھ نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی کی دیوار کو یوں کھرچو گے نا تو اس سے جو ذرے باہر نکلیں گے قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ دیوار کھرچنے تک کے حساب کے بارے میں حضور کہہ گئے، آپ 10 دن تک ڈی جے بجا کے کسی کے دل کو کچوٹ لیں اس کا کچھ نہیں ہونا ہے۔ آپ اپنے محلے کے اماموں کا اور جناب والا اپنے قوم کے معزز لوگوں کا اور داڑھی ٹوپی والوں کا سر شرم سے جھکوا دیں، اتنی عیاشی کریں کہ داڑھی والا سر اٹھا کے برات میں نہیں چل سکے، کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ اب جب ناشکری کے چپیٹے میں بندہ آتا ہے اور قدرت ان بطش ربک لشدید کے تحت پکڑ کرتی ہے، وہ پیر صاحب تعویذ بنا دو، سید صاحب تعویذ بنا دو، مولانا صاحب تعویذ بنا دو، 7000 پیر صاحب کو جمع کر لے، اگر قدرت ناراض ہے تو تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سنیت سیکھو پہلے کہ سنیت نام کس چیز کا ہے۔ غوث پاک نے تو فرمایا ہے، غوث پاک کا قول تو بار بار سنتے ہیں، آج غریب نواز کا سنا دو۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں وہ مسلمان کیسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ہم تو یا خواجہ کے نعرے لگاتے ہیں، او ہم دعویٰ کرتے ہیں خواجہ نے قبول کیا، کیا اس کی ضمانت ہے؟ نجات ہمارے نعرے پہ تو نہیں ہے، نجات تو خواجہ کے قبول کرنے پر ہے، ان کے اپنانے پر ہے نا۔ وہ کہے میرا ہے تب تو ہے نا مسئلہ، آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے؟ جب گارنٹی نہیں ہے تو پھر عیاشی کس بات؟ جب گارنٹی نہیں تو اڑنا کس بات؟ اللہ کی پناہ۔ اس لیے دوستو ہرگز ناشکرے نہ بنو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، پانی پیتے نا آپ، وہ تو سید المعصومین ہے نا، جتنے معصوم ہیں کائنات میں ان سب کے آقا ہیں وہ، لیکن پانی پیتے؟ آپ علماء سے پوچھیں پانی پیتے تو کہتے تمام تعریف اس اللہ پاک کی ہے جس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں کیا اور اس پانی کو میٹھا رکھا۔
اللہ چاہے پانی گلے سے نہیں اترے، اللہ چاہے تو پانی ملنے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھے۔ گرمیوں میں احساس کرو نا، پیاس نہیں بجھی صاحب، فریج کا پی لیا، مٹکے کا پی لیا، چھاچھ پی لی، لسی پی لی، پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ سوچیں، غیرت کریں، غیرت۔ کروڑوں میل دور ہے سورج، تب کی پیاس کا حال یہ ہے۔ حدیث میں آیا یہ چھت آپ کے اوپر ہے، اس سے بھی نیچے ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا سورج۔ اس وقت ہونا کیا ہے؟ کہاں جائیں گے ناچنے والے؟ کہاں جائیں گے اپنی بہنوں کو اللہ کی پناہ بے پردہ روڈوں پر نکال دیں گے؟ اسی لیے جن نوجوانوں کی ہو گئی، اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے غلط اقدامات کیے تو رب کی حضور توبہ کریں، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ عہد کریں کہ اللہ، دعا بھی کریں اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں ناشکروں میں مت بنا، نافرمانی کرنے والوں میں مت بنانا۔ اور عرض کروں گا آخر میں، نمازوں کی پابندی کریں۔